ڈاکٹر صاحب آپ بار بار کہتے رہے، بلکہ آپ نے کیمرے کو دیکھ کے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید آپ نے کہا تھا ریڈ مائی لپس. جی اور مطلب رجسٹر کر چکے آپ ایک بات. لیکن اب آپ نے کل ایک اعلامیہ آیا سپریم کورٹ کی جانب سے، وہ پڑھ لیا ہوگا. پڑھا؟ پھر اس کے بعد مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی. حامد خان صاحب کا اس کے مقابلے میں بیان، پھر مختلف جو بار کونسلز ہیں انہوں نے بھی اس پہ اپنا ایک ریئیکشن دیا ہے. تو کیا آپ آج بھی قائم اس بات پہ؟ اب تو مطلب آف کورس آپ کو لگا کہ نہیں. جی میں ابھی بھی قائم ہوں، کیونکہ اس کے لیے پہلے تو 9 من تیل ہوگا، پھر رادھا نے ناچنا ہے. کیا مطلب؟ آئینی ترمیم آئے گی تو سر آئینی ترمیم تو آنے میں آ سکتی ہے نا، ابھی تو ٹائم ہے قاضی صاحب کو جانے میں. ابھی کون سا کل جا رہے ہیں، آئینی اٹس 1 month اراؤنڈ. آئینی ترمیم جو ہے وہ اب اتنی آسان نہیں رہی جتنی پرسوں نظر آ رہی تھی. آگے بات ریچڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا، صحافت میں ہو جاتا ہے نا. آئینی ترمیم میں آپ کو ایک موقع فراہم کر رہا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی. کل آپ امبیرس نہ ہوں. بہت شکریہ، مجھے آپ سکھا رہے ہیں صحافت. میری اولاد بھی اور میری آنے والی نسلیں بھی اس پہ آپ کی احسان مند رہیں گی. لیکن اس کے باوجود میرے پیارے بھائی، میرا اپنا خیال ہے جی، وہ انہوں نے وضاحت کی ہے. اس کے باوجود اگر اس کی میں انٹرپریٹیشن کروں گا تو میں بہرحال اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تو بنیادی بات پہ رہوں گا، میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. وہ سیدھا سادہ ہے کہ 9 من تیل ہوگا تو پھر رادھا فیصلہ کرے. بابا قانون سازی ہو جائے گی نا سر. اس میں 3 دن میں قانون پاس ہو جاتا ہے، بعضوں کا تو 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے. سر قانون سازی نہیں ہے، اس میں آئین ٹھیک ہے سر. 2/3 1/3 دونوں فلور. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پرسوں تک آئینی ترمیم کے بندے پورے تھے، اب نہیں ہیں. اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سجی دکھا کے کھپی مار رہے ہیں، اور اس کی وجہ ان کی سیاسی مجبوری ہے. سیاسی مجبوری ہے. ان کا صوبہ خیبر پختونخوا، ان کا شہر ڈیرہ اسماعیل خان. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب راضی نہیں ہو سکتے دوبارہ؟ مولانا صاحب کو راضی ہونے کے لیے آپ دوبارہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے معاملات میں. سب سے بنیادی بات یہ ہے، میں نے جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو رہے. اسی کرسی پہ بیٹھ کے یہ کہہ گئے ہیں کہ قانون پاس بھی ہو گیا تو قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے. بھائی میں کنڈیشنل پوچھ رہا ہوں کہ قانون پاس ہو گیا، 9 منتھ آ گیا. بات یہ ہے کہ میں قاضی صاحب پہ نہیں اٹکنا چاہتا. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے کسی بھی عدلیہ کے جج کو قاضی فائز عیسیٰ سمیت اپنا مسیحا نہ سمجھا ہے، نہ کبھی سمجھوں گا. فائن، ٹھیک ہے. افتخار چودھری کافی سی مجھے ایجوکیٹ کرنے کے لیے. آ گئی سمجھ؟ تو میرے لیے یہ سوال ہی جو ہے irrelevant ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی. آ گئی سمجھ؟ irrelevant. ٹھیک ہے. میری نظر میں اس وقت بطور پاکستانی میرے لیے سب سے زیادہ فکر مندی کی بات جو آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے، وہ بانی تحریک انصاف کی کھینچی ہوئی لائن ہے، جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اور ہم نام نہاد اپنے آپ کو، مجھے صحافت سکھانے والے آپ جیسے عالم لوگ جو ہیں، پاکستان کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اب ہم نے کیا کیا ہے یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے کوئی؟ ہے، اس کا آج اجلاس بھی ہے، ہو گیا ہوگا. کل وہاں پہ ایک قرارداد پیش کی گئی تھی. کی گئی. وہ قرارداد کا بنیادی پیغام کیا تھا کہ ہم بطور صوبائی اسمبلی، وہ صوبائی اسمبلی جہاں تحریک انصاف کو تقریباً 2/3 اکثریت میسر ہے، جہاں پہ ماشاء اللہ کے فضل و کرم سے کوئی فارم 45 اور 47 کا رولا نہیں پڑنے دیا گیا یا نہیں پڑا. ویسے وہاں نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، خبر ٹھیک ہے آپ کی. اب وہاں پہ ایک قرارداد پیش ہوتی ہے. ٹھیک ہے صاحب، لنک کیا کرنا چاہتا ہے؟ ٹائم کم ہے، یا تو ختم کر دیتے ہیں. اس قرارداد کا کیا لینا دینا میں سمجھ نہیں پا رہا. قرارداد میں یہ کہا گیا ہے پیش ہو گئی کہ جی ہم بطور صوبائی اسمبلی اپنے وزیر اعلیٰ کے ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑے ہیں. فائن، ٹھیک ہے. اس قرارداد میں ایسا کیا تھا کہ لکیر کھینچ گئی؟ سمجھا نہیں. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حکم کے اتباع میں، تو حکم مانا گیا. تو وہاں جو تقاریر ہو رہی ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں؟ میں نہیں دیکھ سکتا. یہی ہمارا، چونکہ ہم لوگوں کو اسمبلی کا اجلاس بھی 3 بجے شروع ہونا تھا. میں آپ کو بتا 3 بجے میں کہیں گیا ہوا تھا. 2.5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا تھا جی. کتنے بجے؟ ابھی تک 4 تقریر ہوئی ہیں.
5:30 بجے 3 بجے اس کو ہونا تھا 3 بجے ہونا تھا اب 4 سے زیادہ ہو گئی ہے تقریر کل وہ جو قرارداد تھی اس میں انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے اس کے میں نے کچھ لفظ بہت ڈرتے ڈرتے کیے تھے کل کی جو کارروائی تھی اس کو 2,01,000 لوگوں نے یوٹیوب لائیو پر دیکھا تھا کے پی خیبر پختونخوا اسمبلی کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو تقاریر ہوئی ہیں ان تقاریر کی لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ روکنے کی کوششیں ہوتی رہی آج صوبائی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں وہ بار بار چیک کرتے رہے کہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی جو آفیشیل سائٹ ہے اس کے ذریعے جو تقاریر ہو رہی تھیں ان کو وسیع پیمانے پر 4-5 سورسز کے ذریعے پھیلایا جا رہا تھا ٹھیک ہے ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شتر مرغ کی طرح جو ہے ریت میں سر دے کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں مصیبت یہ ہے کہ جب آپ سے صحافت سیکھنی پڑتی ہے میں ذکر تو قوم کو سب کچھ بتاتے ہیں سوائے حقائق کے اچھا تو بتائیں نا کاش کہ میرے میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں پیمرا کے قواعد و ضوابط کے تحت چلنے والے ایک ٹیلی ویژن پر جہاں پر کہ میں ملازم ہوں اس کے کچھ 8-9 نکات جن پہ بہت زور دیا جا رہا ہے دوہرا سکتا پھر تو آپ سے میں اچھا ہوں کم از کم ریت میں سر تو دیا ہوا نا اپنی تسلی تو ٹھیک ہے نا میری جی ہاں ظاہر ہے اچھا ٹائم کم ہے جو قومیں جب آگے بڑھائیں جب قوموں پہ برا وقت آتا ہے تو اس کے آپ جیسے سمجھدار لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ ریت میں سر دے دیتے ہیں بہرحال اب اکیلا میں ہوں مجھے اس وقت جو ہے ہمیں اس بات کے بارے میں دیکھیے یہ ایک بڑی کننگ موو ہے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اچانک کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتے ہیں وہ لوگوں کو کچھ وضاحتیں دیتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے ان کی وضاحت نہیں مانی جاتی پھر ایک قرارداد اس کے بعد نہیں اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پر اپنے تمام در باہمی اختلافات کے باوجود ہمارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ سب متفق ہو کر ایک کہانی بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہاں گئے تھے ہاں ٹھیک ہے جی میں جناب وہ کہتے ہیں کہ خود گئے تھے جہاں بھی گئے تھے خود گئے تھے بلائے گئے تھے لیکن جس طرح بھی گئے تھے وہ کہنے لگے کہ میں امن و امان کی صورتحال اعلیٰ سطحی اجلاس اور وہ اتنا انہوں نے کہا کہ فاٹا ہاؤس کہیں ہو رہا تھا دوسرے لوگوں نے لوکیشنیں بھی بتا دی ہیں اب یہ ہے کہ اپنے زمینی خداؤں کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ باندھ کر یہی عرض کر سکتا ہوں کہ سر کوئی شخص پیمرا کے چلائے ایک ٹی وی کے اوپر نصرت جاوید کی بکواس کیوں سنے وہ انہی کی بات سنے گا اور آپ کو پھر انہیں ماننا پڑتا ہے آپ فیکٹس کی بات کر رہے تھے جی تو کیونکہ فیکٹس میں نہیں بتا سکتا جو وہاں پہ تقریر ہوئی